لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ ملحته قائل ولا يحصي نعماءه عادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا أجل موجود. فترى الخلائق بقدرته ونشر رياحا برحمته ووتدا بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے اور اس کے گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. ہماری جو گفتگو میں سشرے کی بتایا ہم نے کہ اسلام کی بنیاد محبت اور عشق پر کی ہے اور محبت ہی ایمان کا وہ حصہ ہے جو جز ہے کہ جتنا انسان حاصل کرے گا اتنا ہی اس کا رتبہ بڑھے گا. یعنی آج انسانوں کی قیمت ان کے اعمال سے نہیں ہے، ان کی قیمت اہل بیت کی محبت کی شدت اور ضعف سے، کم اور زیادہ ہونے سے. جس کے دل میں جتنی زیادہ اہل بیت کی ہوگی اتنا ہی اس کا رتبہ ہوگا اور اس کے درجات بھی اسی محبت پر طے ہوں گے. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ محبت ہے تو اس کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا رتبہ ہے. اگر کسی کے پاس کم محبت ہے اس کا رتبہ بھی کم ہے. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ محبت ایمان کا معیار کیسے ہو سکتی ہے. خدا عالم نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ سے محبت کرنا ہے تو اس کو اہل بیت سے محبت کرنا ہے. میں جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ آیت کا آخری حصہ ہے. اس سے پہلے دو حصے اور ہیں اس آیت کے، تو انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں ذکر کریں گے. محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر اچھائی کی طرف لے جاتی ہے اور اسی کے برخلاف عزیزان گرامی محبت پیدا وہاں ہوتی ہے جہاں کمال پایا جاتا ہے. اگر کمال نہ ہو تو محبت کو انسان چاہ کر بھی نہیں کر سکتا. یہ کمالات ہی ہے
جو انسان کو محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور آل محمد میں اتنے کمالات رکھے کہ کوئی انسان دیکھ کر یا سن کر ان کا عاشق بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کے سامنے 2 مقدمات پیش کیے تھے اور اس کا نتیجہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں چاہتا ہوں آج اس نتیجے کی طرف آپ کو لے جاؤں۔ میں نے آپ سے کہا تھا پہلی مجلس میں کہ محبت اہل بیت کس کرشمے کا نام ہے یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کی حقیقت کیا ہے یہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ کل میں نے پہلی بات جو آپ کے سامنے کہی تھی وہ کہی تھی کہ دیکھیے انسان 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ مخلوق خدا 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس صرف خواہش ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس صرف عقل ہے، اور تیسری مخلوق وہ ہے جس کے پاس خواہش اور عقل دونوں ہے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے اوپر اپنی عقل کو غالب کر دے اور اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے کہ امام کہتے ہیں کہ فرشتوں سے آگے بڑھ جائے۔ یا پھر دوسرا راستہ رہ جاتا ہے کہ انسان عقل کو چھوڑ دے اور خواہشات میں اتنا ڈوب جائے کہ وہ جانور سے بدتر بن جائے۔ جانور بھی تو یہ ایک مقدمہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ دیکھیے ہماری دنیا کو سب سے لو گریڈ کا عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی معصیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں ایسی دنیا نہیں ہے جو اللہ کی ہو اور انسان اس میں گناہ کر سکے، کوئی مخلوق گناہ کر سکے۔ بس یہ دونوں مقدمے سے ایک نتیجہ لینا چاہتے تھے، اور وہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے کہ دیکھیے اس دنیا کی جو ویلو ہے وہ ان تمام دنیا کی ویلو سے فرق کرتی ہے۔ مثلا میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے ہمارے وہاں کسی کے احترام کا معیار علم و تقوی ہے شرعی نظام میں 100%۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میں جو ہے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت دار کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو قرآن کہہ رہے تم میں سب سے زیادہ عزت دار اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ تو عزت کا معیار اللہ نے کیا بتایا؟ سب سے زیادہ تقویٰ ہونا۔ لیکن ہماری دنیا میں ایسا نہیں۔ مثلا میں یہاں کسی کو نہیں جانتا ہوں لیکن ہر شہر میں ایسا ہوتا ہے، کسی کا بیٹا اگر ڈی ایم بن جائے، اب کیا ہوتا ہے، ڈی ایم بن گیا ہو تو باپ اس کا احترام کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جبکہ بیٹا چاہے جس پوسٹ پر پہنچ جائے وہ بیٹا ہی رہے گا اور باپ باپ ہی رہے گا۔ بیٹے کا فرض ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے، بیٹے کا فرض ہے کہ ماں کا احترام کرے۔ دنیا کے کسی عہدے پر پہنچنے کے باوجود یہ شان اس کی نہیں بدل سکتی۔ بیٹا بیٹا رہے گا، ماں ماں رہے گی، اور ماں کا احترام بہرحال واجب ہے، باپ کا احترام بہرحال واجب ہے۔ یا جس سے آگے بڑھ کے کہہ سکتے ہیں ہر بڑے کا احترام اسلام میں چھوٹے کے لیے فرض کیا گیا۔ اسی لیے آج احترام کیا ہے کہ آپ چھوٹا بڑے کو سلام کریں، ہے نا؟ لیکن آپ اگر عہدہ جو ہے کسی انسان کو اس دنیا میں مل جاتا ہے تو اس کے اندر غرور اس قدر پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہر بڑا آدمی اس کو سلام کرے یہ پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے قانون میں نہیں ہو سکتا، یہ اس دنیا سے مخصوص ہے۔ اس دنیا میں آپ جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور خاص طور سے فرشتے ایسا کر سکتے ہیں؟ امپاسبل۔ فرشتے کسی کو دنیا کے عہدے کی بنا پر سلام کرتے ہوئے نظر آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی کے مقابل میں اگر فرشتے احترام کرتے ہوئے نظر آئے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا رتبہ اس فرشتے سے بڑھ کر ہے۔ اگر بڑھ کر نہ ہوتا تو یہ فرشتہ اس کے سامنے جھک نہیں سکتا تھا۔
کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں جھکے گا. یہ اسی وقت جھکے گا جب کیا ہوگا؟ وہ آنے والا فرشتہ جس انسان کے سامنے آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور واقعی وہ چھوٹا ہو، سمجھے نہیں، واقعی وہ چھوٹا ہو تو اس کے احترام میں کھڑا ہے. بس یہاں تک لانے کے بعد میں آپ کو مقدمہ میں نے کہا تھا کہ انسان ولایت اہل بیت کے سلسلے میں تین طرح کے، ایک مستضعف ہے جن کے بارے میں نے پہلے دن مجلس میں پڑھ دیا کہ اس کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا ہے کہ اگر محبت اہل بیت کسی کو دنیا میں پتہ نہیں چل سکی تو قبر کے مرحلے میں ایک موقع اللہ اس کو بھی دے گا اہل بیت کی محبت کا اقرار کرنے کے لیے. لیکن جو اس دنیا میں علم اور کمال کو پہچانتا ہو، جس تک اللہ کے جو ہے پیغمبر، اللہ کے میسنجر پہنچے ہیں، جس کو علم کا طریقہ پتہ ہے، اس میں دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو اہل بیت کی محبت کو جانتے ہیں تو اپنا لیتے ہیں، اور ایک جو نہیں. آپ دونوں کا قرآن نے ذکر کیا، دونوں طرح کے لوگوں کا قرآن نے ذکر کیا. اور ایک کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ عجیب ہے یہ جملہ. قرآن کہتا ہے کہ وہ پہلا سوال یہ کہتے ہیں، ویلکم، تم کیسے جہنمی انسان ہو کہ اللہ کی زمین پر رہے اور اس کی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. یہ قرآن کہتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم. یہ کہنے کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ وہ تو کسی کا عقل ان کے پاس ہے، خواہش تو ہے نہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا رتبہ اس انسان کا جانور سے پست ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس کے چہرے پہ بھی مارتے ہیں اور اس کی پشت پر بھی مارتے ہیں. چہرے پر بھی مارتے ہیں، ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے، ابھی اسی دنیا میں ہے وہ. اور فرشتے کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ فرشتے ہمارے منہ پر بھی تماچے مارتے ہیں اور پشت پر بھی، اور کہتے تو کیسا انسان ہے کہ اللہ نے دنیا میں تجھے بھیجا ہزاروں اور کروڑوں نعمتیں دیکھ کر، لیکن تو نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا، اس کو اپنے گلے سے نہیں لیا. یہ اور ذلت کے ساتھ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. قبر میں کیا ہوگا یہ تو ایک دوسرا مرحلہ ہے. یہ اس دنیا کی بات ہے کہ اس دنیا میں اس کے ساتھ ایسا کرتے. قبر تو ابھی روح قبض ہوگی، وہاں مرحلہ جو آئے گا وہ ایک دوسرا مسئلہ. یا تو خالی روح قبض کرنے آئے تو یہ حال اس کا کرتے. اور دوسری طرف عزیزان گرامی، دوسری طرف قرآن نے کہا کہ وہ انسان جو ایمان قبول کرتا ہے اور اہل بیت کی محبت لے کر اس دنیا سے جاتا ہے تو پہلا کام قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ فرشتے آتے ہیں کہتے سلام علیکم. پہلا کلام جو آنے والا فرشتہ ایک مومن کے سامنے کرتا ہے وہ کہتا ہے سلام علیکم. اب یہ سلام خود بتا رہا ہے کہ آنے والا فرشتہ اپنے آپ کو مومن سے کم سمجھ رہا ہے. یاد رکھیے گا، میں نے کہا کہ اب یہ کافر کے سامنے آئے تو نہیں کہا سلام علیکم، کہا ویلکم. اور ادھر مومن کے سامنے آئے تو سلام علیکم. سلام علیکم کہنا ہی خود اس بات کا دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا فرشتہ مومن سے اپنے آپ کو کم سمجھ رہا ہے. اسی کی بنا پر وہ پہلے اس کو سلام کرتا ہے. اب روایت پیغمبر کہتی ہے، یہاں سے پیغمبر کی روایت آتی ہے. پیغمبر سے سوال، سئل رسول اللہ، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ جب فرشتہ ایک مومن کی روح کو قبض کرنے آتا ہے تو اس کا جو ہے بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے بہار کی چھٹی جلد میں آپ دیکھیے یہ روایت بڑی طول و تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بندہ جو فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کی مومن کے لیے تو ویسے کھڑا ہوتا ہے جیسے ایک ادنا غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ میرا اور آپ کا چہرہ اس کو اچھا لگتا ہے؟
حقیقت میں یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول بتاتا ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ تمہارے ایمان میں ایک ایسی بنیادی چیز پائی جاتی ہے جو آنے سے پہلے فرشتے کو پتا ہے کہ اس کی ویلو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے، اور اس طرح کھڑا ہوتا ہے جیسے ایک آقا کے سامنے غلام کھڑا ہو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، محبت اہل بیت کس چیز کا نام؟ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جملہ پیغمبر نے فرمایا، وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ پیغمبر شاید کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو آخری وقت میں اگر تمہارے گھر میں یا پوری دنیا کا کوئی آدمی آ کر تمہارا احترام کروانا چاہے تو ساری دنیا تو شاید کر سکتی ہو، لیکن فرشتے نہیں کر سکتے، ہے نا؟ فرشتے نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کا رسول بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتا تھا کہ محبت اہل بیت کا کرشمہ یہ ہے کہ جہاں دنیا کی ہر طاقت فیل ہو جائے گی وہاں محبت اہل بیت کی شروعات ہوگی، وہاں انسان کو فائدہ پہنچائے گا جہاں کسی انسان کی طاقت پہنچی نہ سکے۔ اب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کا رسول اچھا تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ وہ اس طرح آ کر کھڑا ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں میں کیا بتاؤں کہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ مومن پریشان ہے۔ موت تو ہر بڑے سے بڑے جو ہے سرما کو ہلا کر رکھتے تھے، انبیاء بھی گھبراتے تھے موت سے۔ اب آنے والا دیکھے گا کہ یہ جو انسان اللہ کو چاہتا ہے اس کو روح قبض کرنا لیکن اس طرح بے چین ہے، تو اب غلام کا کام کیا ہے؟ غلام کا کام ہے اپنے آقا کی دلداری کرنا۔ روایت کہتی ہے، پیغمبر کہتے ہیں، اب یہ فرشتہ جو ہے اس کو بہلانا اور پھسلانا شروع کرے۔ کیسے بہلائے گا؟ آپ ذرا جملہ روایت کا سنیے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ کہے گا کہ آپ میرے آقا کچھ پریشان دکھتے ہیں، تو کہے گا بھائی مجھے پریشانی ہونا چاہیے، تم آ گئے مجھے لینے کے لیے اور میرا دنیا میں سے کتنا کام باقی ہے۔ اچھا تعجب تو یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہے جتنی عمر مل جائے وہ یہی کہے گا ہمیں ابھی جانے کی عمر تھوڑی ہی ہے، ابھی تو رہنے کی عمر ہے۔ اور یہ ہم نے اپنے بابا آدم سے سیکھا ہے۔ اللہ نے انہیں، تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ جناب آدم سے اللہ نے کہا کہ آدم کو دکھا ہے تمہاری ذریت، تمہاری اولاد کی عمر اتنی ہوگی۔ تو جناب آدم کو بڑا قلق ہوا کہ میرے بچے جو میری اولاد ہے 50 سال 60 سال 70 سال لے کے چلے جائیں۔ تو اللہ نے کہا آدم اتنا تمہیں قلق ہو رہا ہے تو اپنی عمر کا کچھ حصہ اپنی اولاد کو دے دو۔ میں ٹھیک ہے 50 سال میری زندگی ان کو دے دی جائے۔ اب 900 سال جب پورا ہوا تو اللہ نے کہا آؤ، کہا اللہ 50 سال تو باقی ہے نہیں۔ کہاں لو بھائی 950 سال تمہاری عمر مقرر ہوئی تھی، 9 سال تو گزار لیا، 900 سال 50 سال تمہاری باقی تھی جو تم نے اپنی اولاد کو دے دیا۔ تو کہا نہیں میرے باپو تو 50 سال میں اور زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو جب نبی جو ہے موت کا وقت آتا ہے تو بڑھانا چاہتا ہے، تو ہمارے اور آپ کی کیسی خواہش نہ ہوگی کہ ہم نے عمر بڑھانے کی بات کریں؟ ہر آدمی کو ہوگی۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب یہ فرشتہ پوچھے گا بھائی آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں میرے آقا آپ پریشان ہو، مضطرب ہو، تو ایک لمبی فہرست یہ بتا دے گا۔ میں نے ابھی فراقست نہیں بھری، میرے ابھی پوتے کی شادی نہیں ہوئی، میری یہ بچی جو باقی ہے، میرا فلیٹ باقی ہے، وہ کاروبار کرنا تھا، اور ایک کے بعد ایک شروع ہو جائے۔ تو فرشتہ پیغمبر کہتے ہیں اس کے جواب میں ایک جملہ کہے گا۔ وہ جملہ کیا کہے گا؟ کہے گا اے میرے آقا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ کہو کون سا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا بتاؤ دنیا میں اگر کوئی آپ سے 1 روپے لے لے اور 10 لاکھ واپس کرے، آپ دینے کے لیے خوش ہوگے یا نہیں ہوگے؟ دینے پہ راضی ہوگے یا نہیں ہوگے؟ تو ہم اور آپ فوراً کیلکولیشن اس دنیا میں کرتے ہیں، وہاں 1 روپیہ دیا 10 لاکھ واپس کرے گا، اس سے بڑھ کر فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا بالکل میں دوں گا۔ تو کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ سے کتنی ہے کہ آپ کی روح لینا چاہتا ہے اور اس کے بعد دینا کیا چاہتا ہے۔
آپ یہ دیکھیں. تو کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہتے آپ کس کے لیے پریشان ہو؟ فلیٹ کے لیے پریشان ہو، اولاد کے لیے پریشان ہو، اس کے لیے پریشان ہو، اس کے لیے پریشان ہو نا. آؤ اللہ قیامت تک تمہاری آنے والی جنریشن کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا اس کے رکھا ہے، اللہ آپ کو دکھا دینا چاہتا ہے. آپ کیسے دیکھو کہ آپ سر اٹھا کر دیکھیے. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ یہی نہیں کہ وہ جنت میں اپنا گھر دیکھے گا، بلکہ جن جن لوگوں کے لیے اس کے دل میں پریشانی ہوگی سب کے حالات کو وہ ملاحظہ کرے گا، اور ملاحظہ کرنے کے بعد اتنا خوش ہوگا کہ فرشتے سے کہے گا جلدی کرو، اب میں بہت جلدی نکلنا چاہتا ہوں اس دنیا سے، مجھے فوراً لے چلو، میری روح کو قبض کرو. کہ میرے مولا اتنی جلدی بھی کیا ہے، میں نے تو آپ کو اللہ کی ایک رحمت کا بھی ذکر کیا. آپ دیکھیے کہ محبت ہے یہ کہ دنیا میں ایک فرشتہ جو ہے آ کر اس طرح آپ کا دل اور میرا دل بہلائے، اس طرح بہلائے. شرط کیا ہے؟ محبت اہل بیت کو اس طرح کلیجے سے لگائے رکھیے. کیا کہہ رہے تھے؟ دنیا کی ہر چیز چھن جائے لیکن محبت اہل بیت پر آنچ نہ آئے. ایسے نہیں تاریخ میں آپ کو ملتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو قربان کر دیتی ہے اور حسین کی زیارت کو چلی جاتی ہے، ہاتھ کو کٹا لیتے ہیں اور زیارت کو چلے جاتے ہیں. وہی نہیں ہے، اس کا فلسفہ جانتے. اب تاریخ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ دیکھے گا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی دنیا میں سب سے بڑی آرزو کیا تھی، آپ کیا چاہتے تھے دنیا میں جو آپ نے 50 سال زندگی گزاری، آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا تھی؟ جنت پانا چاہتے تھے، وہ تو اللہ نے آپ کے لیے پہلے، آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ذریت میں، آپ کی پشت میں جتنی بھی قیامت تک نسل آئے گی ان سب کا اللہ نے انتظام کیا. اس کے بعد آپ کی کیا عمر؟ تو انسان کہے گا بھائی ہماری سب سے بڑی تمنا تھی کہ جن لوگوں کو دنیا میں زیارت نہیں کی ان کی زیارت کریں. ہم کن کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے رسول اور علی علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے تھے، اپنے اماموں کو دیکھنا چاہتے. کہتے دیکھیے آپ کے جانے سے پہلے وہ آپ کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہیں. آؤ ملاحظہ کہ کہاں کھڑے کا دیکھو، آؤ کس طرف دیکھو. جب دیکھے گا تو دیکھے گا کہ اللہ کا رسول اور علی علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوئے. اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا. اے اللہ کے رسول، میں نے اتنی وفاداری نہیں دکھائی، اے علی، اے مولا، میں نے اتنی وفاداری نہیں دکھائی، لیکن ابھی میں پریشانی میں مبتلا بھی نہیں ہوا ہوں، آپ میری مدد کو پہنچ گئے. ارباب اعضاء، اب تاریخ میں جو جملہ لکھا ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ پھر سے کہے گا کہ اے فرشتہ جلدی کر، میں اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، میری روح کو قبض کر لے. روایت کہتی ہے کہ وہ کہے گا تھوڑا اور ٹھہرو، تھوڑا اور ٹھہرو. اس کے بعد جب ایک ایک نعمت کا ذکر ہو چکے گا کہے گا اچھا آپ تیار ہو؟ کہاں میں تیار ہوں. اللہ کا رسول کہتا ہے جس طرح پھول سے خوشبو نکال لی جاتی ہے اسی طرح ہمارے چاہنے والے کی روح نکال لی. اس کو پتہ ہے بات چیت کرتے کرتے اس کی روح نکل گئی، اس طرح اس کی روح نکل گئی. روح نکل جائے گی تو کیا چھوڑ دے گا؟ دیکھیے یہی میں کہتا ہوں واقعی یہ جملہ جو ہے کہ اہل بیت کیا ہے اس سے آپ سمجھیے. اب جب روح قبض کر لی جائے گی تو آپ حدیثیں کہتی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ مال ہے، اولاد ہے، وہ سب کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اولاد سے اچھا. روایتوں کا جملہ ہے مرنے والا پوچھے گا اپنی اولاد سے کہ اے بیٹا آج میرے لیے کیا کرو گے؟ تو جواب آئے گا بابا آج میں آپ کے لیے کام کروں گا، آپ کو عزت اور آبرو کے ساتھ قبر تک پہنچا دوں. اس کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا. مال سے کہوں گا آپ تم کیا کرو گے؟ کہ میں آپ کو آج 2 گز کفن دلا دوں گا اور کچھ ایصال ثواب کروں گا. یہی نا. اب جیسے ہی جو ہے روح قبض ہوگی 2 فرشتے ہمارے ساتھ کائے کتنے تھے؟ کہتے ہم دنیا میں اکیلے آئے ہیں، لیکن اکیلے دنیا میں نہیں آئے. اب یقین جانیے کہ ہم اکیلے دنیا میں نہیں آئے، ہمارے ساتھ 2 اور بھی آئے ہیں. کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے 2 فرشتے اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں
پرانے یوز کر لیا تھا، پیدا ہوتے ہیں 2 فرشتے پیدا، تو ہم آئے اکیلے نہیں ہیں، ہم تو 3 ہیں، تو قبر میں جائیں گے اکیلے؟ یہ تو سچی بات ہے کہ اکیلے قبر میں جائیں گے، لیکن پیغمبر کہتے ہیں اگر ہمارا چاہنے والا ہوگا تو جیسے ہی اس کی روح قبض کی جائے گی فوراً یہ 2 فرشتے جو اس کے نام اعمال لکھ رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہ وہ بندہ تھا تیرا جس کے نام اعمال جو ہے تیری بارگاہ میں جاتے تھے تو ہم خوش ہوتے تھے، آج تو نے اس کی روح قبض کر لی، اے میرے معبود ہم کیا کریں؟ اب تو نے ہمیں اس کے ساتھ رکھ رہا، کتنی ہم نے اس کی نیکیاں دیکھی تیری بارگاہ میں پہنچتی، کتنے ایسے صدقات دیکھے ہم نے تیری بارگاہ میں پہنچتے ہوئے، کتنے نیک اے اللہ تیری مرضی کے مطابق سے زندگی گزار، اب بتا دے ہم کیا کریں؟ قرآن حدیث کہتی ہے کہ پیغمبر کہیں گے وہ رو بھی رہے فرشتے، رو بھی رہے کس طرح کا بندہ چلا گیا، اللہ کہے گا ٹھیک ہے تم دونوں اس کی قبر پر بیٹھو، تم دونوں جا کر اس کی قبر بیٹھ کے کیا کریں کہ قیامت تک استغفار کرو۔ آپ ذرا سوچیں اللہ کی محبت اور ہماری محبت میں کتنا فرق ہے۔ آج ہم بہترین اولاد تربیت کرتے، بہترین راہ عمل کر لے، لیکن یہ جو ہمیں یاد کرنے والے ہیں نا وہ بہت مختصر وقت کے، یہ قدرت نے رکھا ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھیے کوئی بھی 1-2 سال اپنے ماں باپ کے مرنے پر رو نہیں سکتا ہے، 2-4 دن رو سکتا ہے، 2-4 دن ان کی یاد تازہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے چونکہ یہ میرا بندہ ایک ایسی چیز لے کر میرے پاس آیا ہے جس سے مجھے محبت ہے تو یہ میری محبت قیامت تک رہے گی۔ اور کیا کرنا ہے کہتے اس کے لیے استغفار کرو۔ آپ ذرا سوچے 2 معصوم فرشتے قبر پر میری بیٹھ کر قیامت تک اگر استغفار کرتے ہوں تو میرے گناہ جتنے بھی ہوں گے سب معاف ہو جائیں گے۔ قیامت آئے گی، پھر فرشتے کہے اللہ قیامت آ گئی اب کیا کریں ہم؟ تو حدیث کہتی ہے کہ اس کے بعد فرشتے چھوڑ نہیں دیں گے، کہتے جاؤ اس کے لیے سواری لاؤ، وہ بندے مومن کے لیے سواری لائیں، سواری میں اس کو سوار کریں گے، خود آگے آگے چلیں گے، پیچھے پیچھے یہ سواری پہ سوار ہو کر آئے گا، سوار ہو کے آئے گا یہاں تک کہ حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا، دروازے جنت پہ جائیں گے تو کہیں گے پروردگار دنیا میں ہم رہے اس کے ساتھ اور قبر پر اس کے ساتھ رہے، آج ہم نے دروازے جنت تک اس کو پہنچا دیا، اب بتا دے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ اب تم اس کے ساتھ جنت میں بھی چلے جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ اب وہ حدیث میں نے کل سنائی تھی آپ کو، ان الملائکہ خدامنا و خدام محبینا، دیکھو فرشتے ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے چاہنے والوں کی نوکر ہیں، خدمت گزار۔ یہ خدمت گزاری وہاں آتی ہے کہ اہل بیت کی محبت انسان کو اس مرحلے پر پہنچا دیتی ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے انسان کے خادم بن جائیں۔ یہ کیا شرف ہے؟ یہ شرف ہے اس محبت اہل بیت جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور ہماری محبت کیا، آپ کبھی سوچئے کہ ہماری محبت کیا ہے، ہم کتنا محبت کرتے ہیں۔ اچھا قرآن یہ کام بھی ہے، دستور بھی ہے، قرآن یہ کہتا ہے ہر انسان سے کہتا ہے، تو کیا خود اللہ یہ کام نہیں کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے انسانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں ایسی بات کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے ہو، زبانی جمع خرچی تو کرتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ خود یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ جب اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی زبان سے ایسی بات کہی جائے جو اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہو، تو کیا خود اللہ ایسا کام کرتا ہے جو کہتا ہو لیکن کرتا نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اچھا اس کے علاوہ قرآن دوسری جگہ بولا عند اللہ مقتن، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کہے کچھ کرے کچھ۔ سب سے بڑی ناراضگی اللہ کے وہاں یہ بات ہی ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ جس اہل بیت کی محبت کی اتنی بات ہم کر رہے ہیں، کیا خود اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ کا جواب اور میرا جواب ہے کہ 100% کرتا ہے، لیکن ہماری محبت میں اور اللہ کی محبت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔
ہماری محبت میں اور اللہ کی محبت میں زمین اور آسمان کا فرق. ہم جس سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس کو ہر طرح کا سکون فراہم کر دے, ہر طرح کی آسائش فراہم کر دے, ہر طرح کا آرام فراہم کر دے. لیکن خدائی قدرت میں یہ ہے کہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کو دنیا میں اتنی ہی تکلیفوں سے گزرنا ہوگا. جتنا زیادہ ہم پسند کریں, ہمارا طریقہ یہ ہے, اللہ کا طریقہ. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے کہا, جب کسی نے کہا مولا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, کہا دیکھو ہماری اگر محبت تمہیں شدید ہے تو دنیا میں شدید تکلیفوں کا سامنا کرنے کی تیار, شدید تکلیفوں کا سامنا کرنے کی تیار. اب اگر کوئی واقعی اندازہ کرنا چاہتا ہو کہ اہل بیت سے اللہ کتنی محبت کرتا تھا, کتنی محبت کرتا, میں ایک روایت آپ کو سنا. اب دیکھیں اللہ کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی, شاید میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے, چونکہ اللہ کو محبت ہے اس لیے اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اسی سے محبت کرے جس کو میں چاہتا ہوں, جس کو میں چاہتا ہوں. محدث بحرانی نے یہ حدیث لکھی, پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کے گھر پہ تشریف لائے. کہاں تشریف؟ بیٹی کے گھر. بیٹی سے پوچھا, بیٹا کچھ کھانے کو ہے, کچھ کھانے کو ہے؟ بیٹی نے اس کے بجائے کہ یہ کہے کہ بابا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے, کہا بابا آپ سے پہلے یہ بچے بھی کچھ مانگ رہے تھے, میں کچھ انتظام کرتی ہوں, میں کچھ انتظام کرتی ہوں. یہ حسن حسین بھی کچھ کہہ رہے تھے, بابا بیٹھیے میں کچھ کرتی ہوں. محدث بحرانی کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے جناب زہرا پیغمبر کے پاس آ کر بیٹھی کہ میں کچھ کرتی ہوں. اتنے میں جبریل آیا, اے اللہ کے رسول پوچھئے اہل بیت سے وہ جنت سے کیا کھانا چاہتے ہیں. اہل اللہ کے رسول ان سے پوچھئے کہ وہ جنت سے کیا کھانا چاہتے ہیں. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ اللہ کسی سے پوچھے تم کیا چاہتے ہو. ہمارا ایک بڑا شعر مشہور ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا. یہ ایسے ہی نہیں کسی کو, اللہ کے وہاں دیکھیے کوئی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے. حتیٰ آپ جو سمجھتے ہیں کہ آل محمد کا جو اتنا رتبہ بلند ہوا ہے, انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ امتحان دیا. اور اسی بنا پوچھا, اللہ کے رسول نے کہا پوچھو, جبریل نے کہا پوچھو کیا چاہتے ہیں یہ. تو تاریخ کہتی ہے نا پیغمبر نے پوچھا, نہ امام علی علیہ السلام کی زبان سے کچھ نکلا, نہ جناب زہرا کی زبان سے کچھ نکلا, نہ امام حسن نے کہا. ہاں یہ ادب ہے واقعی, اس کو کہتے ہیں ادب. آج ہمیں اخلاقی اسلامی سے متخلق ہونا چاہیے, ہمیں آداب اسلامی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیے ادب کیا ہے ہمارے. جیسے ہی کہا خاموش سب, نہ علی علیہ السلام بول رہے, نہ فاطمہ جناب زہرا بول رہی, نہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں. ایک سلوات پڑھیے, تھوڑا اور آگے آ جائیے. ایک اور سلوات پڑھیے. آپ ایک اور سلوات پڑھیے. تو بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں. اب ادب دیکھیے کہ امام حسین خود کہہ رہے ہیں کہ بابا اگر اجازت ہو, تو کہتے ہیں کہ اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں. کہا بھیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سب کے لیے مینو کا سلیکشن کر لوں. کئی تو کہیں گے, ہم اپنی زبان میں اگر ترجمہ کریں اس روایت کا تو یہ تو کہیں گے کہ آپ مجھے چوائس دیجیے, میں آپ کے لیے مینو کا سلیکشن کروں. تاریخ کہتی ہے امام نے کہا ہاں بیٹا ہمیں تمہاری چوائس پسند, جو چوائس کرو, جو تم پسند کرو گے ہمیں وہ پسند ہے. آپ دیکھیے روایت کہتی ہے جیسے ہی امام حسین نے یہ کہا
رسول اللہ نے فرمایا علامہ اللہ ذالک، کہا ہے حسین تمہاری پسند تو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ تم جو کہنے والے ہو اس کو پہلے سے اللہ نے تمہارے لیے بھیج دیا۔ تمہاری پسند کتنی معیاری ہے کہ تم نے زبان سے کہا نہیں ہے، لیکن جو زبان سے کہو گے اللہ نے اس کو پہلے سے بھیج دیا۔ یہ محبت ہے نہیں، کس قدر محبت ہے اللہ کو اہل بیت سے۔ قرآن حدیث کا جملہ ہے اس کے بعد کہ جیسے ہی کہا بی بی اٹھی حجرے میں گئی، پیغمبر نے نہیں کہا تمہارے گھر میں آ گیا، بی بی نے کہا بابا میں کچھ کرتی ہوں، اور اتنے میں جبریل آ گئے۔ امام حسین نے اس کے بعد تاریخ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جملہ پیغمبر سے کہا کہ بابا اے نانا ہم چاہتے ہیں رطبن جنیا، اللہ ہمیں تازی کھجور کھلائے۔ اب کھجور کا کیا فلسفہ ہے، کبھی اور واقعی کھجور میں کیا کیا چیزیں اللہ نے رکھی اور وہ بھی اہل بیت کے لیے۔ تو یہ جو ہے جناب زہرا اٹھی حجرے میں گئی، وہاں دیکھا طبق ہے، اس کے اوپر سبز پوش ہے، بی بی اٹھا کر لائیں۔ میں جو روایت کا جملہ آپ کو سمجھتا ہوں، میں اللہ کی محبت کا واقعہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو اہل بیت سے کس قدر محبت ہے۔ اب بی بی اٹھا کر لائیں، باپ کے سامنے پیغمبر کے سامنے لائیں۔ تاریخ کہتی ہے پیغمبر اٹھے، اپنی جگہ سے اٹھے، بی بی کے ہاتھ سے وہ طبق لیا، اس کے بعد اہل بیت سے کہا تم بیٹھو، اب بیٹھو۔ اہل بیت بیٹھ کے ایک کھجور اٹھایا، امام حسین کے منہ میں رکھا، اور روایت کا جملہ ہے کہ اللہ نے پہلے سے انتظام کیا تھا کہ کھجور کا چھلکا بھی نکال کر بھیجا، کھجور کی گٹھلی بھی نکال کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ پیغمبر ہنین منین، ہنین مرین یا حسین، اے حسین مبارک ہو تجھے، اللہ نے تیرے لیے یہ میوہ جنت سے بھیجا۔ یہ جملہ کہا، ایک کھجور اٹھایا امام حسن کے، پھر یہ جملہ کہا ہنین مرین یا حسن، ایک کھجور بیوی کے منہ میں رکھا، کہا ہنین مرین یا فاطمہ۔ دو کھجور، تاریخ کہتی ہے دو، حدیث کا جملہ ہے دو، ایک اٹھایا علی علیہ السلام کے منہ میں رکھا، کہا ہنین مرین یا علی، پھر دوسرے اٹھایا اور کہا ہنین مرین یا علی۔ اس کا پیغمبر کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھے اور اہل بیت سے کہا آپ کھائیے، بسم اللہ کھجور کھائیے۔ روایت حدیث کا جملہ ہے کہ اتنا کھجور کھا لیا کہ جب پیٹ بھر گیا اور اللہ نے وہ واپس طبق آسمان پہ اٹھا لیا۔ جناب زہرا، اب یہاں سے روایت جناب زہرا کی، جناب زہرا کہتی ہے میں نے کہا بابا کھانا تو ہم نے آپ کے ساتھ 12 کھایا ہے، لیکن آپ کے آج کھلانے کا انداز بھی اور فقرہ بھی اور اٹھنا بیٹھنا بھی کچھ ہمیں حیرت میں مبتلا کر رہا ہے، حیرت زدہ کر رہا ہے۔ آپ اس طرح ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ہاں بیٹی آج جو میں نے منظر دیکھا ہے، آج سے پہلے میں نے بھی وہ منظر نہیں دیکھا، جو میں نے دیکھا وہ آج سے پہلے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ بیٹا ادھر میں کھجور اٹھاتا ہوں، ادھر سے جبریل اور میکائیل ہمارے سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ کھجور اٹھاتا ہوں، حسین کے منہ کے قریب لے گیا تو جبریل اور میکائیل کہتے ہیں مبارک ہو اے حسین، مبارک ہو اللہ کا کھانا۔ اے بیٹا میں نے بھی انہی جبریل کی باتوں کو سن کر یہ کہا کہ مہنین مرین یا حسین۔ پھر دوسرا کہا اسی طرح جب میں نے حسن کے منہ میں ڈالنا چاہا، میں نے دیکھا جبریل اور میکائیل آ کر کہہ رہے ہیں ہنین مرین یا حسن، تو میں نے اس کے بعد کہا جب میں نے فاطمہ کے منہ میں اٹھایا اور ڈالنے کے لیے کہا خدا کی قسم جنت کی حوریں جھانک جھانک کر وہاں سے کہہ رہی تھی ہنین مرین یا فاطمہ، اے فاطمہ تمہیں مبارک ہو۔ کہا اے بیٹا میں نے ان حوروں کو دیکھا اور یہ کہتے ہوئے تو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا ہنین مرین یا فاطمہ۔ کہا اس کے بعد بیٹا جو میں نے منظر دیکھا، کہا میں نے کھجور اٹھائی
علی کے منہ میں رکھنا چاہا، کہا خدا کی آواز آئی ہنین مرین یا علی، اے علی تمہیں مبارک ہو یہ کھجور۔ کہتے دوسری بار اٹھایا تو دوسری بار خدا کی مجھے آواز سنائی۔ اس کے بعد جو جملہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کی قسم اہل بیت سے اللہ کی محبت کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اس جملے سے جو روایت کا پتہ چلتا ہے کتنی محبت اللہ ان سے کرتا تھا یہ کسی کو پتہ نہیں۔ کہا اے بیٹا، دو کھجور کے بعد میں کھڑا ہو گیا، تمہیں دیکھا میں کھڑا ہو گیا۔ کہا اس لیے کھڑا ہو گیا مجھے اللہ کی آواز سنائی دی تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ کہا کیا کہہ رہا ہے بابا، اللہ کی آواز کیا سن رہے تھے؟ کہا اللہ کی دوسرے کھجور کے بعد یہ آواز آئی، اے پیغمبر اگر یہ اسی طرح تم اہل بیت کو قیامت تک کھجور کھلاتے رہو گے تو میں یہی جملہ پلٹ کر قیامت تک کہتا رہوں گا۔ کوئی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے خدا کی ذات کسی بندے کے لیے، اور بندہ جتنی بھی عظمتوں کا ہو، خدا کی ذات اللہ کے رسول سے کہتے اے اللہ کے رسول اگر یہ کھجور آپ قیامت تک رکھتے رہتے تو میں قیامت تک یہ جملہ کہتا رہتا، اے علی تمہیں مبارک، اے علی تمہیں مبارک، اے علی تمہیں مبارک۔ کہا اے بیٹا یہ تمہاری محبت اللہ کے دلوں میں اللہ کے وہاں کتنی ہے اس کا میں تو اندازہ۔ تاریخ کہتی ہے یہ جملہ کہنے کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا بیٹا میں نے تو نہیں کہا تھا تجھ سے کہ کون سی چیز آئی ہے۔ کہا اے بابا آپ نے نہیں کہا تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مریم کو آسمان سے کھانا کھلا سکتا ہے تو ہم فخر مریم میں ہمیں نہیں کھلائے گا۔ یہ شرط کیا تھی؟ تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ اہل بیت نے اللہ کے لیے کتنے دن بھوک سے گزارے آپ کو پتا ہے؟ کتنے دن؟ حتیٰ ایک جملہ روایت تو پیغمبر سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن جناب زہرا کے وہاں گیا تو دیکھا کہ بی بی کی شکل پیلی پڑ چکی ہے۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے اس حد تک؟ تو جواب میں کہا بی بی نے کہ اللہ کے رسول 3 دن سے نہ میں نے اور نہ ہی میرے بچوں سے ایک دانہ منہ میں گیا۔ کیا کھا نہیں سکتے تھے؟ میں یہاں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ دیکھیے اللہ کی محبت کیا ہوگی۔ چونکہ اللہ کو محبت پسند ہے اس دنیا میں انسان تھوڑا کھا لے۔ اہل بیت نے کیا کیا؟ تھوڑا تو چھوڑ دیجیے، اللہ کی پسند کو اتنا اپنا لیا کہ اللہ کے رسول نے پھر دعا کی اے اللہ میرے اہل بیت بھوک سے مر جائیں گے اگر تم نے ان کے لیے اس وقت جنت سے کھانا ہے۔ دنیا میں جان لیجیے کہ اہل بیت کی محبت عزیزان گرامی اس لیے ہم سے کہا گیا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ اللہ ان سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب جب دونوں محبت ایک ساتھ ہوگی اللہ کہہ رہا ہے ان کی محبت لے کر آئے گا ہر چیز تمہارے نام اعمال میں ملے گی۔ یہ ہے وہ فلسفہ جو آج کہتے ہیں من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، ایک نیکی کماؤ بقیہ نیکی اللہ خود تمہارے نام اعمال میں اضافہ کرے گا، اور یہی نہیں اضافہ کرے گا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں معاف بھی کروں گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے محبت اہل بیت جو اللہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں سے پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی بس آج اتنی بات پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب انسان رونے کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ رونا کیوں سب سے زیادہ فضیلت رکھا گیا؟ یہ اس محبت کا ایک ادنا سی مثال ہے۔ اسی لیے آج جو رونے کی اتنی فضیلت ہے، آج آپ دیکھیے کسی بھی عمل کو لے لیجیے اور حسین پہ گریہ کو لے لیجیے، حسین پہ گریہ اس سے بلند ہے۔ یہ بھی واقعہ ہمارا اور آپ کا ایک شرف ہے کہ دنیا میں لوگ جب سال نو مناتے ہیں تو فضول باتوں میں مناتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم ایسے کام میں مناتے ہیں جو دنیا کے سب سے بہتر کام ہے، ہم اس میں مناتے ہیں۔ اور کیا ہے وہ چیز سب سے بہتر؟ اہل بیت کے اوپر آنسو بہانا۔ آپ ذرا امام چڑیمان کی حدیث کبھی آپ نے بارہا سنی ہے، نفس المحموم لنا تسبیح، کہا دیکھو سانس انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان
جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آخر تک کیا کر رہا ہے؟ سانس تو لینا ہے نا. اللہ امام صادق کہتے ہیں خالی تم سانس لیتے رہو غم کے ساتھ, ہر سانس تمہاری تسبیح کا درجہ رکھتی. آپ لوگ سوچیے سال کی شروعات میں ہم کیا کر رہے ہیں, یہی نہیں اس سے آگے کی منزل پہ آ کر ہم اپنا دن کا حصہ, ایک بڑا حصہ کیا ہے امام کی ازاداری, ان کے غم زدہ ہوتے ہیں, ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں. کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ اس بات کو سوچ کر کہ اہل بیت جن سے اللہ کتنی محبت کرتا تھا, دنیا نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. آج تیسری محرم ہے عزیزان گرامی. دوسری محرم کو جب حسین کا یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو تاریخ نے بہت ساری باتیں نقل کی ہیں, بہت ساری چیزیں نقل کی ہے کہ کربلا میں جو 2 محرم کو حسین جب کربلا پہنچے تو کیا کیا ہوا. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ عوام اپنے اصحاب کے ساتھ فرات کے قریب کر اور کہا کہ یہاں ہمارے خیمے کو لگا دیا جائے. لیکن اور سامنے سے آیا, اس نے کہا حسین ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو فرات کے کنارے خیمے نہ لگانے, آپ کو اس کے کنارے خیمے نہ لگانے دیے گا. روایت کا جملہ ہے کہ امام حسین نے یہ سنا, جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ اس کی مجال ہے کہ ہمیں روک سکے کہ ہم فرات کے کنارے اپنے خیمے نصب نہ کریں. یہ جناب عباس نے کہا, امام حسین نے یہ سنا اور چلے گئے بہن کے خیمے, بہن کے پاس. بہن میرا بھیا عباس کہہ رہا ہے کہ خیمے ہمارے دریا کے فرات کے کنارے لگیں گے, لیکن اے بہن میں نہیں چاہتا کہ ہم پانی کے لیے لڑائی کریں. کہا بھیا چاہتے کیا ہے؟ کہا بہن میں بار بار عباس کو روکتا ہوں, تم خالی یہ بتا دو کہ آقا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ خیمے کے قریب, فرات کے قریب خیمے لگائے جائے. لوہر باب ازا شہزادی نے باب الحوائج کو طلب کیا, لیکن باب الحوائج بھی کیسا, اس سے تلوار نکالی, ایک خط کھینچا, کہا دیکھو اگر کسی کو اپنی جان پیاری ہے اس خط کے آگے نہ آنا ورنہ اس کے جس پر سر نہیں ہوگا. یہ کہہ کر آئے, خیمے میں آئے. شہزادی فرمائیے آپ نے غلام کو یاد کیا ہے؟ یہ سننا تھا. شہزادی نے کہا ہاں بھیا میں نے تمہیں یاد کیا ہے. کہا شہزادی حکم کیجئے. کہا بھیا حسین چاہتا ہے کہ ہمارے خیمے در فرات کے کنارے نہ لگائے جائے, وہاں سے اٹھا لیے جائے, ہٹا لیے جائے. اے بھیا وہاں سے خیمے نہ لگاؤ. حسین کہتے دور لگا لو. ارباب اعضا آپ ذرا سوچیں, وہ عباس جو یہ وعدہ اور یہ دھمکی دے کر آیا تھا, کسی کے اندر یہ طاقت ہو یہ خط پار کر لے. حسین کا یہ چہتا اپنے ہاتھوں سے خیموں کو اکھاڑتا ہے اور وہ جگہ لا کر لگاتا ہے. فرات سے کافی دور ہے. آپ نے دیکھا ہے آج فرات سے کتنا دور خیمے لگائے گئے. ارباب اعضا خیمے لگ گئے, ادھر خیمے لگے. مقتل کا یہ جملہ ہے, بعض مقاتل یہ جملہ لکھتے ہیں ادھر شہزادی اپنے خیمے میں پہنچی نہیں تھی کہ کربلا میں ایک آندھی آئی اور اس آندھی کے اثر سے شہزادی کی چادر سر سے کھسکی تو تڑپ کر بھائی کو بلایا, بھیا میری چادر آج تک ایسی ہے کہ میرا سر سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے. ارے میرے بھیا, ارے کربلا کون سی زمین ہے, کبھی ہم آئے نہیں کہ میرے اوپر آفت آ گئی, میری چادر سر سے اڑ گئی. یہ سننا تھا. حسین نے کچھ کہا تو نہیں, کہا بہن یہ زمین ہی وہ زمین ہے جس کو کرب و بلا کہتے ہیں. اے بہن اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے حسین سارے اپنے اہل بیت کو اکٹھا کرتے ہیں, انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں. ارباب اعضا ہاں ایک جملہ اور بھی ملتا ہے, حسین نے ادھر خیمے نصب کیے تھے, ادھر بنی اسد کے لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا اے بنی اسد کے لوگوں بتاؤ یہ کس کی زمین ہے؟ کہا مولا یہ ہماری زمین ہے. کہا
چاہتے کیا ہو؟ کہا مولا نے کہا ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا آقا ہم آپ کو ہاتھ چھوڑ کر کہہ رہے ہیں یہ زمین آپ نہ خریدیے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں ہم مفت میں دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ زمین کسی نبی کو راس نہیں آئی، کسی ولی کو راس نہیں آئی۔ اے آقا جو بھی اس زمین پر رکا ہے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوا ہے، وہ پریشان ہوا ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا، امام نے پوچھا کتنی قیمت ہے؟ راوی کہتا ہے بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں مولا زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت 60,000 ہوتی ہے۔ امام نے 60,000 درہم نکالے دیا۔ اس کے بعد امام نے جملہ کہا اے بنی اسد کے لوگوں مجھے اس زمین پہ رہنا نہیں ہے، مجھے اس زمین کو آباد نہیں کرنا ہے، بلکہ میں نے یہ زمین تم سے لے کر تمہیں واپس کر دی ہے 3 شرطوں کے ساتھ، 3 خواہش کے ساتھ، 3 میری وصیت ہے، اگر ہو سکے تو عمل کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ حسین سے بنی اسد نے پوچھا کہ مولا کون سی وصیت ہے؟ کہ پہلی وصیت تو یہ ہے دیکھو عنقریب اس زمین پر ہم شہید کر دیے جائیں گے، ہمارے بچے اسی طرح زمین کے اوپر جو ہے زخموں سے چور ہو کر گریں گے، ہم سب اس زمین پر شہید کر دیے جائیں گے۔ دیکھو لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ زمین خالی ہو جائے گی ہمارے شیعہ دور دراز سے زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، تو جب زیارت کرنے کے لیے آئے تو تم 3 دن انہیں مہمان رکھنا اور مہمانی کا پورا خیال رکھنا، ان کی اچھی طرح خاطر مدارت کرنا۔ اس کے بعد کا اچھا مولا ہم یہ کام کریں گے، بتائیے دوسری وصیت کیا ہے؟ امام نے کہا ہاں ایک پیغام میرے شیعوں کو ضرور پہنچا دینا، جب وہ آئے اس جگہ پر میری زیارت کرنے تو بتا دینا حسین اسی زمین پر 3 دن کا پیاسا رہا۔ اے میرے شیعوں، ارے میں اتنا پیاسا تھا کہ میں 1 گھونٹ پانی مانگتا تھا لیکن مجھے دشمن دانے دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے۔ ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لو۔ یہ سننے کے بعد کا مولا تیسری وصیت کیا ہے؟ کہ تیسری وصیت یہ ہے کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میں اسی زمین پر شہید کر دیا جاؤں گا، ملعون اپنے جسم ہے نجس کو تو دفن کریں گے لیکن ہمارا جسم ہمارے لاشیں پہ غیر و کفن ہوگی۔ بنی اسد کے لوگوں ارے تم سے درخواست یہ ہے کہ آنا تم اور ہمیں دفن کر دینا۔ ارباب عذاب یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے کہا بنی اسد کے لوگوں اب جاؤ تم اپنی عورتوں کو بھیج دو، اپنی عورتوں کو بھیج دو، حسین کو کچھ ان سے بھی کہنا ہے۔ لو ارباب عذاب بنی اسد کی عورتیں آ گئی، بنی اسد کی عورتیں آئیں تو پوچھا آقا آپ نے ہمیں یاد کیا ہے؟ کہا ہم نے تمہیں یاد کیا ہے۔ کہا آقا فرمائیے ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا ہماری تم سے ایک وصیت ہے، ایک درخواست ہے کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے ہماری لاشوں کو دفن کرنے نہ آئے تو تم انہیں غیرت دلانا۔ زہرا کا لال ارے کربلا میں گوروں کا بل پڑا ہوا ہے، ارے جاؤ اس کو ارے قبر کے حوالے کر دو، قبر کے حوالے کر دو، تم غیرت دلانا۔ ارے شاید ان کی غیرت جوش مارے اور وہ آ کر ہمیں دفن کر دے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے کہا اچھا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو، اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کی عورتیں گئی، بنی اسد کے بچے آئے تو امام نے عجب فرمائش کی۔ امام نے کہا بنی اسد کے بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ دونوں ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو اے میرے بچوں ارے تم کھیلتے کھیلتے کربلا کی میدان میں، کربلا کے میدان میں آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک ارے ہماری لاشوں میں ڈال دینا، ہماری لاشوں میں ڈال دینا تاکہ ہمیں زمین مل جائے۔ ارے میرا دل کہتا ہے میں فرزند رسول سے عرض کروں آقا ارے آپ کی کتنی تمنا تھی لیکن آپ کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ یہی تو سید سجاد کو قلم تھا جب باپ کے لاشے کو کربلا کی زمین پر بے گور و کفن دیکھا، تڑپ کر ایک بار روح پرواز کرتی ہے، زینب صدا دیتی اے سید سجاد ارے میں تمہارا کیا حال دیکھتی ہوں۔ سید سجاد نے تڑپ کر اے پھپھی ابا ارے میں جوان بیٹا میرے بابا کا لاشا۔
سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون إلهي بحق سهرة وأبيها وبعلها وبنيها صبر المستودع فيها يا الله ہم سب کو امام کے واقعی اداروں میں قرار کر اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کے قبول فرما اے اللہ ہم سب حاجت مند ہیں پروردگار محمد محمد کے سب کرنے ہماری حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ جو مومن امت پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں صحیح بے شکایت کی سکتے ہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما اے اللہ مؤمنین کے رزق حلال میں برکت عطا فرما اے پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما زمین کو آقا کی ظہور کے لیے آمادہ فرما ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما اے اللہ شیان علی جہاں میں ہو ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں کے سب سے روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما اے اللہ ظالموں کو نیز سے نابود فرما اے اللہ جہاں جہاں میشیاں مظلوم ہیں اے اللہ غیر سے ان کی نصرت عطا فرما پروردگار اے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما ان کے درجات کے بلند سے بلندر فرما اے اللہ انہیں جوار ایمان جزا عطا فرما پروردگار اے پروردگار اس دنیا میں ہمیں علوم آل محمد سے مزین فرما پروردگار ہمیں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما ربنا تقبل منا انک